السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے۔ میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ اریٹیبل باؤل سنڈروم لوگوں کی زندگی کو بہت بری طریقے سے متاثر کرتا ہے۔ ان کے زندگی کے سارے معمولات اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگ پھر اس کی وجہ سے کمزوری بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہاں پہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم کی کوئی میڈیکل وجہ تو نہیں ہے، میڈیکل وجوہات بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر جو ٹیسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں آپ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی میڈیکل وجہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے۔ ذہنی دباؤ کا شکار لوگوں میں جن میں انگزائٹی ہوتی ہے، تو انگزائٹی کا میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلا ٹارگٹ ہمارا نظام انہضام ہے، اور اس میں اکثر لوگوں کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، معدے کی تیزابیت، گیس وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو عام مسئلہ ہے وہ ہے اریٹیبل باؤل سنڈروم، جس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ان کو قبض ہوتی ہے، کبھی ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو بار بار جو ہے وہ واش روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں کچھ ملٹی وائٹامن اور سپلیمنٹ کا استعمال بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، جس میں زنک کا، جو کہ ویسے بھی زنک کا ہماری اعصابی صحت پہ بھی اچھا رول ہوتا ہے، مگر ہمارے آنتوں کی جو سطح ہوتی ہے اس کی صحت کے لیے زنک بہت ضروری ہوتی ہے، اور زنک کا استعمال اس میں بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ صبح نہار منہ میتھی دانہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، رات کو بھگو کے صبح ایک کھانے کا چمچ کھا لیتے ہیں، اس سے بھی اریٹیبل باؤل سنڈروم میں کافی لوگوں کو افاقہ مل جاتا ہے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کے کھانے اس میں کھائے جائیں، اور اپنے پاس ڈائری میں نوٹ کیا کریں کہ جب ان کی کیفیت میں افاقہ ہوتا ہے تو وہ کون سے کھانے انہوں نے کھائے ہوتے ہیں، اور جب ان کی کیفیت خراب ہوتی ہے تو وہ کون سے کھانے ہیں جو اس کیفیت میں خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر پرو بایوٹک ایک مہینہ استعمال کیے جائیں تو بعض لوگوں کو اس سے بھی افاقہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اینٹی بایوٹک تو لوگ استعمال کرتے ہیں، پرو بایوٹک کا کنسیپٹ کم ہے، تو میں سجیسٹ کروں گا ان لوگوں کو جن کو آئی بی ایس ہے کہ وہ ایک مہینے کے لیے پرو بایوٹک کا استعمال کر لیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ سٹریس کا اور آئی بی ایس کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اکثر لوگ جن کو آئی بی ایس کی شکایت ہوتی ہے وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جب وہ ذہنی طور پہ سکون میں ہوتے ہیں، سٹریس کم ہوتا ہے، تو ان کی آئی بی ایس کی شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ دوبارہ سٹریسفل لائف ان کی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ ان کو آئی بی ایس کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی طریقوں میں کاگنیٹو بیہیویئر تھراپی کا اس میں بہت اچھا رول ہے، مگر کاگنیٹو بیہیویئر تھراپی میں گٹ فوکسڈ کاگنیٹو بیہیویئر تھراپی، یا جس کو جی آئی سی بی ٹی کہا جاتا ہے، اس کا اس میں بہت اچھا رول ہے۔ جی آئی سی بی ٹی جو ہے وہ، اس کے پیچھے کافی ڈیٹا اور ریسرچ موجود ہے، پچھلے 40 سال سے وہ اریٹیبل باؤل سنڈروم میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا بہت اچھا سکسیس ریٹ ہے۔ سائیکالوجسٹ کے پاس جو دوسرا طریقہ ہے، بلکہ سائیکالوجسٹ یا ہپنو تھراپسٹ کے پاس جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے وہ ہپنو تھراپی ہوتا ہے، مگر ہپنو تھراپی میں بھی گٹ ڈائریکٹڈ ہپنو تھراپی جو ہے وہ بہت ایفیکٹو رہتی ہے، اور جب ہم گٹ ڈائریکٹڈ ہپنو تھراپی کا سکسیس دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہائی ہے۔ 75% لوگوں کو گٹ ڈائریکٹڈ ہپنو تھراپی سے اریٹیبل باؤل سنڈروم میں فائدہ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آئی بی ایس میں کچھ کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ عام لوگوں کے لیے فائبر رچ ڈائٹ بہتر ہوتی ہے، مگر جن لوگوں کو آئی بی ایس ہوتی ہے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی خوراک کھائیں جس میں فائبر بہت کم ہو، اور جلدی کھانے سے پرہیز کریں۔ دوسرے یہ کہ زیادہ فیٹس والی، مسالے دار خوراکیں، مرچوں والی خوراکوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ کیفینیٹڈ ڈرنکس کا بھی کوشش کریں کہ کم سے کم مقدار میں لیں، اور ایک اور چیز ساربیٹول کا استعمال بھی اس میں جو ہے وہ سویٹنر جو ہے آرٹیفیشل، اس کا استعمال بھی اریٹیبل باؤل سنڈروم میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو میں یہاں سجیسٹ کروں گا کہ جن لوگوں کو اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے اور اس کی کوئی میڈیکل وجہ نہیں ہے، تو میڈیکل ٹریٹمنٹ سے پہلے کسی سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کر لیں، اس لیے کہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس میں بہت سکسیسفل ہے، مگر انفارچونیٹلی لوگ چلے جاتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف، اور پھر ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں، پھر ان پہ ڈیپینڈنسی ہو جاتی ہے۔